बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी है। आज से 1400 साल पहले रबीउल अव्वल के महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले कुछ वाक़यात ऐसे रूनुमा हो रहे थे जिनसे उस दौर के उक़ला और दानश्वर ये समझ रहे थे कि अब दुनिया के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और कोई बहुत बड़ी शख्सियत आने वाली है। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से तकरीबन 50 या 55 दिन पहले वाक़या फ़ील रूनुमा हुआ, वाक़या फ़ील पेश आया। और ये वाक़या ये था, वाक़या फ़ील, उसकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं कि यमन का बादशाह था अबरहा। उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि लोग यमन से, शाम से और दूसरे इलाक़ों से मक्का में जाकर इबादत करते हैं। तो उसका ये ख़याल हुआ कि मैं लोगों के लिए यहाँ यमन का जो शहर था सनआ, उसके अंदर ये एक पुरशिकवा इमारत बना देता हूँ ताकि लोग यहाँ इबादत करें, वहाँ ना जाएं। तो उसने एक बहुत बड़ी, उस दौर के अतबार से बड़ी पुरशिकवा इमारत बनाई कि लोग दूर दूर से उसको देखने के लिए भी आने लगे। तो एक कुरैशी बंदा था जो वहाँ पर गया हुआ था, या वो इस नीयत से गया था कि मैं जाकर देखूं और उसको, उस इमारत को यानी मुनहदम कर दूं या उस इमारत को कोई नुकसान पहुंचाऊं, क्योंकि वो अल्लाह के घर के मुकाबले में बनाई गई है। तो उसने क्या किया कि उसके अंदर कोई गंदगी कर दी या गंदगी फेंक दी और ख़ुद वहाँ से निकल आया। अबरहा को पता चला कि कुरैशी ने हमारे इस बनाए हुए गिरजे के अंदर या इस इमारत के अंदर गंदगी फेंकी है। तो वो गुस्से में आया और उसने कहा कि अब तो मैं बैतुल्लाह को गिरा कर ही रहूँगा। तो उसने प्रोग्राम बना लिया और फ़ौज लेकर बैतुल्लाह की तरफ यानी मक्का की तरफ उसने सफ़र शुरू कर दिया। और फ़ौज में भी बहुत सारे हाथी जो उस दौर के अतबार से टैंक की हैसियत रखते थे लेकर वो आया, और इसके अलावा और घोड़े और दूसरे असला साजो सामान उस दौर के अतबार से सब कुछ लेकर आया। मक्का के करीब पहुंचकर उसने पड़ाव डाला और उसके लोगों ने मक्का के लोगों की ऊँट जो बस्ती के इर्द गिर्द चल रहे थे उनको पकड़कर वो साथ ले गए। अब अबरहा को ये था कि मक्का का जो सरदार है वो मेरे पास आएगा और उस मेरे साथ इस बैतुल्लाह के बारे में कोई बात करेगा। हाँ जी, तो मक्का के सरदार कौन थे? हुजूर के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब। वो गए, उनके ऊँट भी वो पकड़ के ले गए थे। तो वो गए, उसने वैसे सरदार होने की हैसियत से उनकी इज़्ज़त की और अच्छी जगह पर उनको बिठाया। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि तुम्हारे बंदे मेरे ऊँट लेकर आ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊँटों को तुम छोड़ दो। तो उसने कहा कि आप बड़े अजीब आदमी हैं, मैं तो आपको बड़ा अक्लमंद समझता था, लेकिन आप तो यानी अक्लमंद नहीं है मेरे ख़्याल में, क्योंकि आपने तो वो बात ही नहीं की बैतुल्लाह के बारे में कि जिस काम के लिए मैं आया था उसके बारे में, तो उस जगह के बारे में तो बात ही नहीं की। तो उन्होंने कहा कि ऊँट मेरे हैं, मैं इनका मालिक हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इनको मेरे हवाले कर दो और उस घर का जो मालिक है वो ख़ुद तुम्हारे साथ निमट लेगा। ये कहकर अपने ऊँटों को लेकर वापस आ गए और आकर कबीले वालों को, कौम वालों को जमा किया और बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ कर कहने लगे कि ए इस घर के मालिक, हम आजिज़ हैं, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, तू अपने घर की खुद ही हिफाजत फरमा। लेकर लोगों को बस्ती से बाहर निकल गए पहाड़ों की तरफ। अबरहा ने जब उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, वो करीब आया, हाथियों को लेकर आगे आया, तो समंदर की तरफ से ऐसी मखलूक आई छोटी छोटी, जिसको अबाबील कुरान कहता है, और उनमें से हर परिंदे के पास 3 कंकर थे, एक चोंच में और 2 कंकर उसके पाँव में, एक पाँव के अंदर भी एक कंकर, दूसरे पाँव के अंदर भी एक कंकर उसने पकड़ा हुआ था। और हज़ारों की तादाद में वो परिंदे थे। और आकर उन्होंने जब वो जो है ना वो कंकर जब फेंके अबरहा के हाथियों के ऊपर, उसकी फ़ौज के ऊपर, तो वो ऐसे हो जाते थे जैसे खाया हुआ भूसा होता है। हाँ जी, यानी वो बम की हैसियत उन्होंने इख्तियार कर ली। हाँ जी, बम की तरह वो जो है ना वो उसके लश्कर के ऊपर लगते थे और अबरहा भागा, उसके लश्कर वाले भागे। हाँ जी, और कोई मरे, कोई भाग कर निकल गए,
بہت نقصان ہوا. خود ابرہہ جو ہے نا وہ بھاگ رہا تھا اور راستے میں اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری لگی کہ اس کے جسم کے اندر پیپ پڑ گئی اور وہ ذلیل رسوا ہو کر مرا. تو یہ ایک عجیب واقعہ تھا اس زمانے کے اعتبار سے، ایک بڑا عجیب واقعہ تھا کہ اتنی بڑی فوج لے کر ایک بادشاہ آتا ہے اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے کنکروں سے وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھ کر لوگ حیران ہوئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ ضرور کوئی بڑی شخصیت دنیا میں آنے والی ہے. اور وہ شخصیت کون تھی آنے والی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. تو اس واقعہ سے 50 دن کے بعد یا 55 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کچھ عمومی اعتبار سے کچھ حالات بھی بڑے عجیب تھے کہ ہر طرف جہالت کا دورہ تھا، ظلم و ستم ہو رہا تھا اور ظلم کے، کفر کے، شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، کہیں روشنی کا نام و نشان نہیں تھا. ایسے حالات تھے اس وقت. اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنے جانور کو کسی دوسرے کے جانور سے پہلے پانی کے گھاٹ سے پانی پلا دیتا تو اس بات پر تلواریں نیام سے باہر نکل آتی اور جو ہے نا وہ جنگ شروع ہو جاتی اور صدیوں تک وہ جنگ چلتی رہتی. ایسی جہالت تھی. اور اس جہالت کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا. کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ جب اندھیرا گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا جائیں، جہالت عام ہو جائے اور ظلم بڑھ جائے تو پھر ہدایت کا نور اور اس ظلم کو ختم کرنے والا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور ہدایت بنا کر دنیا کے اندر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مادر کے شکم میں، اپنی والدہ کے شکم میں منتقل ہوئے تو حضرت آمنہ کے وجود سے بہت زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی. مکہ کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ سردار مکہ کی جو بہو ہے وہ بہت ہی عمدہ خوشبو استعمال کرتی ہے. کہیں سے اس نے بڑی عمدہ خوشبو منگوائی ہے، حالانکہ وہ بیوہ ہے، اس کو استعمال نہیں کرنی چاہیے. اب یہ بات حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان کے کان تک پہنچی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا، یعنی کہ حضور کی دادی سے کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہے اور مکہ کی عورتیں یہ بات کر رہی ہیں کہ سردار مکہ کی بہو جو ہے بہت عمدہ خوشبو استعمال کرتی ہے اور اس نے کہیں سے یہ خوشبو منگائی ہے، تو تم اس سے پوچھو کہ اس نے یہ خوشبو کہاں سے منگائی ہے اور وہ اس خوشبو جو استعمال کر رہی ہے وہ کس نے اس کو دی ہے. تو ان کی اہلیہ نے یعنی حضور کی دادی نے جواب دیا کہ میں خود اس سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن آج کل اس کی شخصیت میں ایسا رعب ہے کہ مجھے ہمت ہی نہیں ہوئی بات کرنے کی. لیکن اپنے خاوند کا پیغام بھی پہنچانا تھا تو پھر کہنے لگی حضرت آمنہ سے کہ بیٹی تم نے یہ خوشبو کہاں سے لائی ہے جو تمہارے وجود سے خوشبو پھیل رہی ہے؟ یہ خوشبو کس نے تمہیں دی ہے؟ وہ کہنے لگی میں تو کسی سے نہیں ملتی، نہ ہی میں کہیں باہر گئی ہوں. میں تو آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جب سے یہ بچہ میرے شکم میں منتقل ہوا ہے تب سے میرے ساتھ تو عجیب و غریب حالات پیش آ رہے ہیں. میں جب چلتی ہوں راہوں کے اوپر، راستے کے گلی میں چلتی ہوں، راستے پر چلتی ہوں تو راستے میں آنے والے پتھر اور درخت جھک جھک کر مجھے سلام کرتے ہیں. اور جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ کنویں پر جاتی ہوں پانی کے لیے تو پانی جو ہے نا خود بخود منڈیر تک آ جاتا ہے. اور اسی طرح جب میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر آ جاتا ہے تو وہ روئی کا گالا بن جاتا ہے. اور اس بچے کے آنے کے بعد میرے جسم سے، میرے وجود سے خوشبوؤں کے حلے پھوٹ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا یعنی خود حضرت عبد المطلب بھی اور ان کی اہلیہ بھی سمجھ گئے کہ یہ آنے والا مہمان بہت اونچی شان والا ہے، بہت اونچی شان والا ہے. اور پھر وہ گھڑی آ پہنچی، وہ مبارک گھڑی ربیع الاول کے یعنی 12 تاریخ تھی اور سوموار کا دن اور صبح صادق کا وقت، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وہ وقت آ پہنچا. حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی
تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے وجود سے ایک ایسا نور نکلا کہ جس میں نے شام کے محلات دیکھے۔ یہ بھی ایک عجیب واقعہ تھا نا، عجیب بات تھی کہ حضرت آمنہ مکہ میں ہیں اور شام وہاں سے ہزاروں میل دور ہے، تو اتنے دور بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لیے۔ معلوم ہوا کہ آنے والا کوئی بہت اونچا ہے، جس کی شان بہت بلند ہے، جس کی آنے کی وجہ سے ایسے انوکھے واقعات اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ اور پھر میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی ولادت ہو گئی تو حضرت آمنہ اس خبر کو یعنی ان کے دادا عبد المطلب تک پہنچاتی ہیں اپنی خادمہ کے ذریعے سے۔ حضرت عبد المطلب اس وقت بیت اللہ میں تھے، تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیا اور ان کو سینے سے لگایا اور بوسہ دیا، پیار دیا، اور پھر واپس بیت اللہ لے گئے۔ وہاں جا کر ان کے یعنی برکت کی دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد نام تجویز کیا۔ حضرت آمنہ نے احمد نام رکھا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور حضرت عبد المطلب نے محمد نام رکھا کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اس وقت کے لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے پوتے کا نام محمد رکھا ہے، کسی نے آج دن تک عربوں میں سے کسی نے اس طرح کا نام نہیں رکھا، تو آپ نے یہ نام کیوں تجویز کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں چاہتا تھا کہ میرے اس بچے کی، میرے اس پوتے کی تعریف زمین پر بھی ہو اور ان آسمانوں کے اوپر بھی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضور علیہ السلام کی تعریف پوری کائنات کے اندر جاری کر دی، زمین پر بھی آپ کی تعریف ہو رہی ہے، آسمانوں پر بھی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت آمنہ نے حضور کا نام کیا تجویز کیا؟ احمد، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اور اللہ رب العزت کی تعریف سب سے زیادہ کرنے والا کون ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے تقریباً پیدائش کے 5ویں یا 6 دن یا 7ویں دن دودھ پیا حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا کا، جو اس وقت کیا تھیں، یعنی ابو لہب کی باندھی تھیں پہلے، اور حضور کی ولادت پر ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا، اور انہوں نے یعنی حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ تو آپ کی سب سے پہلی رضائی والدہ کون ہوئی، رضائی ماں کون ہوئی؟ حضرت صوبیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کے نبوت کے پیش خیمہ کے طور پر دنیا کے اندر بھی کچھ حالات ایسے، کچھ واقعات ایسے ہوئے جس سے لوگ حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟